اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، ہم سورہ بقرہ کا 30واں رکوع آئے ہیں اور آیت نمبر ہے 232۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دو النساء عورتوں کو، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فبلغن اجلہن تو یا پھر بلغن وہ پہنچے اجلہن اپنی عدت تک، یعنی کہ اپنی عدت پوری کر لے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پوری کر لے۔ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف۔ فلا تعضلوهن فا یعنی تو لا نہیں، تعضلوهن تم ان کو مت روکو، ان ينكحن کہ وہ نکاح کرے، ازواجهن اپنے خاوند سے، اذا جب تراضون بینہم، تراضون وہ دو راضی ہو، بینہم ان کے درمیان، یعنی کہ ان کے درمیان آپس میں رضامندی ہو، بالمعروف ہی یعنی کہ دستور کے مطابق۔ یہ میکے والوں کو کہا گیا ہے کہ جب عورت کو اس کے خاوند اس کو طلاق دے دے، پھر اگر دوسرے مرد سے وہ شادی کرتے ہیں اور وہاں سے پھر سے طلاق ہوتی ہے، اور پھر وہ پہلا جو مرد تھا اس کے پاس وہ جانا چاہتی ہے، اور وہ جو مرد ہے وہ اور وہ عورت دونوں راضی ہو نکاح پھر سے کرنے کے لیے، تو ان کو عورت کے میکے والوں کو کہا گیا ہے کہ تم ان کو مت روکو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ ذالک یہ سب یعنی جو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یوعظ بہ، یوعظ وہ نصیحت کرتا ہے اس سے، اللہ تعالیٰ اس سے نصیحت کرتا ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان جو ہو تم میں سے، منکم تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا ہو، باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی کہ جو آخرت اور اللہ پر یقین کرتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کرتے ہیں۔ ذالکم ازکیٰ لکم و اطہر، ذالکم یہ سب ازکیٰ صاف ستھرا، لکم تمہارے لیے، و اطہر اور زیادہ پاکیزہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے یہ اس کی وجہ سے تمہارے لیے بالکل صاف ستھرا ہے اور یہ تمہارے لیے پاک بھی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ والوالدات یعنی ماؤں کو، یعنی کہ جن کے بیٹے بچے ہیں ان کو کہا گیا کہ یرضعن وہ دودھ پلائے، اولادہن ان کی اولادوں کو، حولینی 2 سال، کاملینی مکمل، اور مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، لمن ان کے لیے ہے جن کے لیے، ارادہ جو ارادہ کرے، ان یتم کہ وہ مکمل کرے، اور الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت، یعنی کہ جو دودھ پلانے کی مدت کو وہ ارادہ کرے کہ اس کو 2 سال مکمل دودھ پلانا ہے، تو ان ماؤں کو کہا گیا کہ وہ 2 سال دودھ پلا سکتی ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، واو اور علی پر، المولودی لہو، المولودی یعنی بچہ، لہو یعنی کہ جس کا بچہ ہے یعنی باپ، تو جس کا بچہ ہے اس پر ہے کیا ہے، رزقہن اس عورت کا رزق، وکسوتہن اور ان کا لباس، بالمعروف ہی یعنی دستور کے مطابق۔ تو اس عورت پر جو عورت کو اس نے طلاق دے دیا ہے اور 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے، تو 2 سال تک جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے کہ اس کو رزق دے، یعنی کہ کھانا خوراکی اور اس کا لباس پہننا وہ سب اس کو دے، یہ بھلی طریقے سے، یعنی کہ ان کے جو معاشرے میں جو چل رہا ہے اس حساب سے وہ اس کو ادا کرتا رہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، لا نہیں، تکلف نفس کسی جان کو تکلیف نہ دی جائے، الا سوائے اس کے کہ وسعها اس کی گنجائش کے مطابق۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں مانگتی ہیں زیادہ، یعنی کہ اس کا کھانا لباس کا خرچہ سمجھو کہ 5,000 آتا ہے مہینے کے، تو وہ 10,000 یا 20,000 یا 50,000 مانگتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کسی نفس ورگ اس کی وسعت ہو، وہ کمانا، اس کی انکم بہت کم ہے، پھر بھی وہ دشمنی کی وجہ سے وہ زیادہ مانگتی ہے، تو اس کو زیادہ تکلیف نہ دے۔ لا تضر والدۃ بولدہا
वला मौलूदुन लहू बिवलदिही, ला तुज़र, न तकलीफ़ दी जाए या न नुकसान पहुँचाया जाएगा, वालिदतुन, माँ को, यानी बी वलदिही, माँ को, यानी कि जिसका बच्चा है उसको न तकलीफ़ दी जाए, बी वलदिहा, बी जरिया, वलदी यानी बच्चे, हा उसका, उसके बच्चे के ज़रिए किसी माँ को तकलीफ़ न दी जाए। वला मौलूदुन लहू बी वलदिही, वला और नहीं मौलूदुन लहू यानी जिसका बच्चा है वो मर्द, बी वलदिही उसके बच्चे की वजह से, यानी कि जो माँ है, जो औरत है, उसके बच्चे के ज़रिए उस औरत को तकलीफ़ न दी जाए, और ना ही वो मर्द है उसको उसके बच्चे के ज़रिए उसको तकलीफ़ न दी जाए। यानी कि अगर बच्चा है, बच्चा माँ के पास है, तो मर्द ये समझे कि बच्चों को मैं रख लूँ और माँ को तड़पाऊँ, या फिर बच्चे को माँ की ओर खींच लेता है और उस वजह से बाप को तड़पाता है, तो ऐसी तकलीफ़ें न दी। व अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, और वारिस पर मिस्लु ज़ालिक, मिस्लु मिसाल यानी कि इस तरह, ज़ालिका इस तरह, तो ऐसा जो है नान नफका देने का औरत को, वो सब उनके जो मर्द अगर नहीं है, वो फौत हो गया है, तो उसके वारिस पर इसका जिम्मा आएगा कि उसके वारिस उसको ये नान नफका देते रहे। फ़इन अराद फ़िसालन अन तराजिम मिनहुमा व तशावुरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा। फ़इन फिर अगर, अरादा फ़िसालन वो दोनों इरादा करे दूध छुड़वाने का, अन के तराजिम मिनहुमा, तराजिन रजामंदी, मिनहुमा उन दोनों की रजामंदी से, व तशावुरिन और उन दोनों के मशवरे से। अगर 2 साल पहले मर्द और औरत मशवरे से या दोनों राजी से बच्चे को दूध छुड़वाना चाहे तो फ़ला जुनाह अलैहिमा, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। व इन अरदतुम अन तस्तरजिउ औलादकुम फ़ला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ। व इन और अगर, अरदतुम और अगर तुम इरादा करो, यानी कि मर्द को कहा गया है अन तस्तरिजु कि वो दूसरी औरत से दूध पिलवाए, औलादकुम अपनी औलाद को, फ़ला जुनाह अलैहिम तो उन पर कोई हर्ज नहीं, इज़ा सल्लम तुम जब तुम हवाले करो, मा आते तुम जो तुम देते हो, बिल मारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक। यानी कि अगर मर्द ये चाहे कि बच्चे को दूसरी औरत से, उसके माँ के सिवा दूसरी औरत से दूध पिलाना चाहता है, दूध पिलाने की अवैध जो उसको मजदूरी मिलेगी, तो वो दस्तूर के मुताबिक, यानी कि उसके माशरे में जो चलता है उसके मुताबिक वो उसको देकर अगर बच्चे को दूसरी औरत से दूध पिलवाना चाहता है तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह, बिमा तामलून जो तुम करते हो उससे बसीरुन देखने वाला है। वल्लदीन यतवफ़ौन मिनकुम वयदरून अज़वाजन यतरब्बसन बिअनफुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा। वल्लदीन और जो युतवफ़ौन जो फौत हो जाए, मिनकुम तुम में से, और जो लोग तुम में से फौत हो जाए, वयदरून और वो छोड़े, अजवाजन यानी औरतें अपनी बीवियों के पीछे छोड़ जाए और वो मर जाए, यतरब्बसन बिअनफुसिहिन्न, यतरब्बसन वो रोके रखे, बिअनफुसिहिन्न अपने आप को, वो अपने आप को रोके रखे, यानी कि दूसरे निकाह करने से वो रोके रखे, अर्बअत 4 अशहुरिन 4 महीने, व अशरन 10 दिन। तो औरत जब मर्द को फौत हो जाए उसके बाद उसने जो औरत छोड़ी है तो उस औरत को चाहिए कि वो 4 महीने 10 दिन इद्दत पूरी करे, यानी कि वो इंतज़ार करे दूसरे निकाह के। फ़इज़ा बलगन अजलहुन्न फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अनफुसिहिन्न बिलमारूफ़ी। फ़इज़ा फिर जब, बलगन वो पहुँचे, अजलहुन्न वक्त तक यानी कि इद्दत तक, फिर जब वो इद्दत मुकम्मल कर ले या फिर इद्दत तक वो पहुंच जाए, यानी कि 4 महीने और 10 दिन उसके मुकम्मल हो जाए, फ़ला जुनाह अलैकुम तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। किसमें कि फ़ी माँ उसमें जो फ़अल्न कि वो करे, फ़ी अनफुसिहिन्न अपनी जानों के लिए, यानी अपनी जानों के लिए जो वो फैसला करे, बिल मारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक, यानी कि जो माशरे में दस्तूर चल रहा है उसके मुताबिक वो अब फैसला करे, वो उसको अल्लाह ताला ने छूट दे दी है, चाहे वो निकाह करे चाहे न करे, तो वो अपने नफ्स के लिए जो अच्छा लगे वो कर सकती है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह बिमा तामलून जो तुम कर रहे हो, खबीर बाखबर है, जो तुम अमल करते हो उससे अल्लाह बाखबर है। वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा अरज़्तुम बी मिन खितबतिन निसाई औ अकननतुम फ़ी अनफुसिकुम। वला जुनाह अलैकुम और तुम पर कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं, फ़ीमा उसमें जिसमें
عرض تم بھی تم کنایتن یا اشارے میں تم اشارے کرو من خطبت النساء عورتیں کے نکاح کے پیغام میں، یعنی کہ عورت اب عدت میں ہے اور تم نکاح کا پیغام پہنچاتے ہو لیکن کنایتاً پہنچاتے ہو، اشارتاً یعنی صاف صاف نہیں کہتے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم عدت پوری کر دو کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، ایسا صاف صاف نہیں کرتے، لیکن کچھ کنایتاً وہ اس کا پیغام اس تک پہنچائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا پھر اکننتم تم چھپاؤ اپنے جانوں میں، یعنی کہ اگر تم ارادہ رکھتے ہو تو تم 4 مہینے اور 10 دن مکمل نہ ہو جائے تب تک اپنے دلوں میں اس کو چھپائے رکھو، یعنی عورت تک وہ بات نہ پہنچا۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کہ تم ستذکرونہن کہ تم تذکرہ کرو گے اور اس عورت کا، لیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن لا نہیں تواعدوہن، تم آپس میں وعدہ مت کرو سرن خفیہ۔ تو اللہ جانتا ہے کہ تم بہت جلد اس عورت سے نکاح کا تذکرہ کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولیکن تواعدوا، لیکن تم تذکرہ کرو کنایتاً، لیکن تم ان کے ساتھ خفیہ وعدہ مت کرو، یعنی کہ اس عورت کے ساتھ خفیہ وعدہ مت کر لو کہ میں تم سے شادی کر لوں گا، ایسا اللہ سوا اس کے کہ ان تقولوا قولا معروفا، سوا اس کے کہ تقولوا تم کہو قولا بات، معروفاً بات، یعنی سوا اس کے کہ تم اس کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہو، یعنی ڈائریکٹ ایسا نہ کہو کہ میں تم سے نکاح کروں گا، بلکہ ایسا کرو کہ اگر مجھے بھی کہیں کچھ مل جائے تو میرا بھی ارادہ ہے شادی کرنے کا، ایسے کنایتاً بات کر سکتے ہو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، ولا تعزموا اور نہ تم پکا ارادہ کرو عقدۃ النکاح، عقد نکاح کا، یعنی نکاح کا پکا ارادہ مت کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچے، الکتاب یعنی کتاب پہنچے، یہاں کتاب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ جو عدت کا وقت دیا ہے وہ اس کے اجلہ، اس کے مدت تک پہنچے، جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو جائے تب تک تم پکے نکاح کا ارادہ مت کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فذروہ تو اس سے بچو، عالم ان اللہ غفور رحیم اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا یہاں 30واں رکوع مکمل ہو گیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ ہم آگے قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔